یہ ایک ایسی کہانی ہے جو فلسطین کے مظلوم ماؤں کی زندگی کا عکس پیش کرتی ہے۔ ان ماؤں کے دلوں میں اپنے بیٹوں کے لیے بے پناہ محبت، وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد اور دعا کے ساتھ جڑی امیدوں کی روشن کرنیں۔ وہ مقدس سرزمین جہاں کی گلیاں اور بستیوں کی فضائیں گولیوں کی گونج اور ظلم و ستم کی داستان سے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں کی ماؤں کی دعائیں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ یوسف ایک ضعیف فلسطینی ماں تھی۔ اس کے بیٹے یوسف کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فلسطین کے حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ یوسف کی آنکھوں میں وہ دن ہمیشہ نقش تھا جب اس نے یوسف کو گود میں لیا تھا۔ وہ اسے ایک آزاد فلسطین کا خواب دکھائی اور کہتی تھی، بیٹا یہ زمین ہماری ہے، اس پر صرف ہمارا حق ہے، ایک دن ہم آزاد ہوں، تم دیکھنا۔ یوسف جب بڑا ہونے لگا تو اس نے اپنی ماں کی باتوں سے ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتا اور کہتا، امی ایک دن میں ضرور فلسطین کو آزاد کراؤں گا اور میں تمہارے خواب کو پورا کروں گا۔ یوسف اس لمحے اپنے بیٹے کو دیکھتی اور دل سے دعا کرتی، یا اللہ میرے یوسف کو سلامت رکھ، اسے وہ قوت عطا کر جس سے یہ فلسطین کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ پھر ایک دن فلسطین کے بستیوں پر ایک بڑا حملہ ہوا، گولیاں چل رہی تھیں، بمباری ہو رہی تھی اور فلسطینی عوام شدید خطرے میں۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا، اس کی دعائیں تیز ہو گئیں۔ یوسف جو ابھی نوجوان تھا اپنی ماں کو تسلی دیتا رہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں واپس آؤں گا۔ یہ وہ دن تھا جب یوسف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فلسطین کی حفاظت کے لیے نکل کر، اور یوسف اس وقت سے بس دعاؤں میں مصروف ہو۔ اس نے ہر رات اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ کچھ مہینے بعد یوسف نے اپنی ماں کے لیے ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، امی جان میں خیریت سے، ہم دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر حالات بہت مشکل ہیں۔ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اپنی سرزمین کو بچا سکیں۔ مجھے آپ کی دعائیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں محسوس ہوتی ہیں۔ بس آپ دعا کرتی رہیں کیونکہ ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا وعدہ نہیں بھول سکتا کہ فلسطین ایک دن آزاد ہوگا۔ یوسف نے یہ خط پڑھا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا اللہ میرے یوسف کو سلامت رکھ، اس کی دعائیں قبول فرما اور ہمارے فلسطین کو آزاد کر دے۔ یوسف کے گھر کے قریب حنان نامی ایک اور فلسطینی ماں رہتی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو سب فلسطین کی آزادی کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر کرتی اور کہتی، یہ میری قسمت تھی کہ میرے بیٹے فلسطین کے لیے قربان ہوئے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہ عظیم مقام عطا کیا جو شہیدہ کی ماؤں کو ملتا ہے۔ مگر حنان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر دن اپنے بیٹے کی یاد میں دعائیں کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر تاکہ ہمارے بیٹوں کی قربانی ضائع نہ ہو۔ فلسطین کی جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ہر گلی میں موت کا سایہ تھا، ہر گھر میں غم کی فضا تھا، مگر ان ماؤں کے دل میں ایک مضبوط یقین تھا کہ ایک دن مدد ضرور آئے گی۔ یوسف، حنان اور دوسری فلسطینی مائیں ہر رات اپنی سجدوں میں فلسطین کی آزادی کی دعا مانگتی رہی۔ ان کا ایمان تھا کہ جب تک مائیں دعائیں مانگتی رہیں گی دشمنوں کو شکست ضرور ہوگی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب یوسف کے دل کی دھڑکن رک سی۔ ایک جنگجو اس کے گھر آیا اور یوسف کی شہادت کی خبر۔ یوسف کو جنگ کے دوران ایک گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر یوسف کو لگا جیسے اس کی دنیا اندھیرا ہو گیا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گردش کرنے لگے جب یوسف چھوٹا سا بچہ تھا، جب اسے اپنی ماں کی گود میں لوریاں دیتی تھی، جب وہ اپنے ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا تھا، اور جب وہ پہلی بار اس کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ یوسف کے دل میں غم کا طوفان ہمڈا آیا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اس کے بیٹے نے وہ قربانی دی تھی جو ہر فلسطینی ماں کا خواب ہوتا ہے، اپنے وطن کے لیے شہادت۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف نے اپنی زندگی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے۔ جنگجو کے آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے یوسف کی شہادت کی تفصیلات بتائی۔ آپ کا بیٹا ایک بہادر تھا، جنگجو نے کہا۔ اس نے آخری لمحے تک دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی طاقت کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر ان آنسوؤں میں دکھ سے زیادہ فخر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میرے بیٹے نے اپنی جان دی
لیکن وہ زندہ ہے، اس کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں نے اسے ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار کیا، اور اب میں دعا کروں گی کہ اس کی شہادت فلسطین کی آزادی کا سبب بنے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی زندگی کے سب سے اہم فرض کو محسوس کیا۔ اب وہ صرف یوسف کی ماں نہیں تھی، بلکہ ان سب فلسطینی ماؤں کی نمائندہ بن گئی تھی جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن کی محبت میں قربان کیا۔ یوسف کی شہادت کے بعد یوسف کا دل ایک عجیب طرح کے سکون سے بھر گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وطن کے لیے اپنی جان، لیکن اس سکون کے ساتھ ایک شدید غم بھی تھا جو ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی جدائی کا ہوتا ہے۔ وہ روزانہ یوسف کے قبر پر جاتی، اس کے لیے دعا کرتی اور اللہ سے فلسطین کی آزادی کی فریاد کرتی۔ یوسف کے دل میں یہ یقین تھا کہ ایک دن فلسطین آزاد ہوگا، اور اس کے یوسف جیسے شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ روز اپنے بیٹے کے قبر پر بیٹھ کر دعا کرتی، یا اللہ میرے یوسف کی قربانی کو قبول فرما، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور ہمیں وہ دن دکھا جب فلسطین آزاد ہے۔ یوسف کی شہادت کے بعد یوسف اکیلی نہیں تھی، فلسطین کی اور بھی کئی مائیں تھیں جو اپنے بیٹوں کو کھو چکی۔ وہ سب یوسف کے پاس آتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور اپنے دکھ بانٹتی۔ ہر ماں کے دل میں ایک ہی آواز تھی کہ ان کے بیٹوں کی قربانی فلسطین کی آزادی کے لیے ایک قدم تھا۔ یوسف نے ان ماؤں کے ساتھ مل کر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ وہ سب مل کر ایک مخصوص وقت پر اجتماعی دعا کرتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں ایک عجیب قوت جیسے آسمان کے دروازے کھولنے والی۔ ان سب کا ایمان تھا کہ دعاؤں کی طاقت سے ہر مشکل کو شکست دی جا سکتی۔ فلسطین کے بستیوں میں جنگ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ گلیوں میں ہر وقت گولیاں چل رہی تھیں، بم پھٹ رہے تھے اور معصوم جانیں ضائع ہو رہی تھیں۔ یوسف اور دوسری مائیں ان منظر کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتی، مگر ان کا صبر اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ یوسف کی دعاؤں نے اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا کر دی۔ وہ ہر دن خدا کے حضور اپنے بیٹے کی قربانی کا واسطہ دے کر فلسطین کی آزادی کے لیے فریاد کرتا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نیا امتحان ہوتا، مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وقت گزرتا گیا، یوسف کی عمر بڑھتی گئی، اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی کمریں جھک چکی تھیں، مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ابھی بھی ویسے ہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فلسطین کی آزادی کا دن قریب ہے، چاہے وہ خود اس دن کو دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے۔ ایک دن یوسف نے اپنی آخری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میرے یوسف کی قربانی کو ضائع نہ کر، ہمارے فلسطین کو آزاد کر، تاکہ ہمارے ماؤں کی دعائیں رنگ لائیں۔ یہ قصہ یوسف کی قربانی کا نہیں، بلکہ ہر اس فلسطینی ماں کی قربانی کا ہے جو اپنے بیٹے کو وطن کے لیے قربان کرتا ہے۔ یوسف کی دعا، اس کا صبر اور اس کا یقین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی قربانی دے کر بھی مضبوط رہتی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ فلسطینی ماؤں کی دعائیں آج بھی جاری ہیں، اور وہ دن ضرور آئے گا جب ان کی دعائیں رنگ لائیں گی، فلسطین آزاد